أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صاحب صدر، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں نے قرآن مجید کی چند آیات پڑھی ہیں، چند آیات کا حصہ پڑھا ہے. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ دے کہ تم اللہ سے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اے رسول تو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تم سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیں گے. اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس غرض سے کہ وہ میری عبادت کریں. پھر سورہ کہف کی آیت ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی لقاء چاہتا ہے وہ بھی نیک عمل بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. جس موضوع پر تعلق باللہ، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اور یہ انسان کی پیدائش کی اصل غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیا جائے. حضرت مسلم موعود نے ایک بڑی عالمانہ تقریر کی ہوئی ہے 1952 میں، اور میں نے وہ تقریر سنی ہے تعلق باللہ پر. حضور اس کے ابتدا میں فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ دعا کے لیے لکھتے ہیں. کوئی لکھتا ہے کہ میری صحت کے لیے دعا کریں، کوئی کہتا ہے کہ میرے بچے نہیں ہوئے، بچہ کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے بیٹے ہیں تو بیٹی کوئی نہیں، حضور میرے لیے دعا کریں. کوئی کہتا ہے مجھے جاب نہیں ملا، اس کے لیے دعا کریں. کوئی کہتا ہے میری شادی نہیں ہوئی، اس کے لیے دعا کریں. کوئی کہتا ہے میرا خامن جو ہے وہ سخت طبیعت کا ہے، اس کے لیے دعا کریں. غرض ہے کہ ہزاروں لوگ ہزاروں وجوہات کی بنا پر لکھتے ہیں، مگر بہت کم لوگ لکھتے ہیں کہ دعا کریں کہ میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. حضرت مسلم موعود فرمایا کرتے تھے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اور اسی مقصد کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے. اسی تعلق کو قائم کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. اسی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے. بار بار فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے
کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ خلفاء اپنے بارہا تقریریں سنی، تو ان خلفاء کی تقریروں سے اور حضرت مسلم موعود کی تقریر سے، حضرت مسیح موعود کی تحریروں سے اور قرآن مجید سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ معزز سامعین، انسان نے بہت ترقی کی ہے، مگر انسان کی بے چینی کم نہیں ہوئی۔ جو انسان ترقی کرتا ہے اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر شاید میری شادی ہو جائے تو میری بے چینیاں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر مجھے اچھا جاب مل جائے تو بے چینی ختم ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے مجھے امیگریشن مل جائے، میرا کیس ہو جائے تو میری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے بیٹے ہو جائے، کوئی کہتا ہے میری بیٹی ہو جائے۔ اور جب بھی یہ خواہش پوری ہوتی ہے تو سینکڑوں اور خواہشات جو ہیں وہ جیسے جنم لے کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتی خواہشات، پھر بے قراری اور بے چینی۔ مطلب کسی کو ایک پہاڑ بھی مل جائے سونے کا تو اس کی خواہش ہوگی کہ ایک اور مل جائے۔ بے چینی کم نہیں ہوتی۔ آج مشرق بھی بے چین ہے، مغرب بھی بے چین ہے، جو دولت کے انباروں پر جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، دنیا کی معدنیات پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ مال کے خزانوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یورپ بے چین ہے، آپ کو پتہ ہے یورو زون کتنا بے چین ہے آج کل۔ وہ گریس کا مسئلہ ہے، کبھی اسپین کا مسئلہ ہے، کبھی اٹلی کا مسئلہ ہے، بے چین۔ مغرب بھی بے چین، مشرق بھی، جنوب بھی، شمال بھی۔ افریقن لوگوں کی اگر بے چینی ہو تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ ان بیچاروں کی بے چینی کیوں ہے۔ مگر مغربی اقوام، پھر یہ کیا بے چینی کی وجہ کیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ سلیپنگ پلز پر اور ٹرینکولائزرز پر اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو صرف نیند کی خاطر انجیکشن لیتے ہیں۔ یہ اداکار آپ نے سنا ہوگا کہ صرف چند گھنٹے کی نیند کے لیے بعض اوقات اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کے؟ علاج کیا ہے بے چینی کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے بے چین لوگوں، اے اطمینان کے متلاشیوں، اگر تم اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ دیکھو انسان جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں کہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ شاید میری شادی ہو جائے مجھے اطمینان آ جائے گا، شاید مجھے اچھی نوکری مل جائے مجھے اطمینان آ جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہماری روح کے اندر یہ ایک خواہش گوندی ہوئی ہے، ہماری روح کے اوپر ایچ کیا ہوا ہے، گرافٹ کیا ہوا ہے، پیوند کیا ہوا ہے کہ ایک بالا ہستی جو ہمارا خالق ہے اس سے تعلق قائم ہو جائے۔ دیکھو انسان الگ سے پیدا ہوا ہے، خلق الانسان من علق،
یا وہ چاہتا ہے کسی کا ہو جائے یا کوئی اس کا ہو جائے، یہ اس کی خواہش ہے۔ جتنی مرضی اس کو دولت مل جائے، جو کچھ مل جائے، بے چینی ختم نہیں ہو سکتی جس وقت تک اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ انسان ڈھونڈتا ہے یہ چیز مل جائے، مجھے یہ چیز مل جائے۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی روح جو ہے کسی گلوکارہ کی آواز پر وہ اس کی روح فدا ہو جاتی ہے۔ دراصل اس کے پیچھے وہ بھی یہی عکس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ تو یہ سب باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ساتھ کیونکہ تعلق نہیں ہوتا، اس لیے وہ ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میرا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے کہ تو نے خود روحوں پہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا نمک، اس سے ہے شور محبت عاشقاں اظہار کا۔ اے خدا تو نے خود نمک چھڑکا ہے ہماری روح کے اوپر کہ انسان رات کو جاگتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ رات کو جاگتا ہے، بستروں سے الگ ہوتا ہے، پکارتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جائے۔ ہماری روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود یہ ڈالا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ فرمایا کہ ہر انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے، اس کی سرشت میں ہے، اور یہ تمام دنیا کی جو بے چینی ہے اس کا صرف ایک حل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ اور جو اس راز کو نہیں سمجھتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، اس دنیا میں بھی بے چین جاتا ہے، دوسری دنیا میں بھی بے چین جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے کہ کس طرح اصل خوشی حاصل کی جا سکتی ہے، کس طرح اصل اطمینان حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی اندھا اور دوسری دنیا میں بھی اندھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ نے سنا ہے بار بار،